حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیار رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 سال کھڑے رہے تو کتنے عرصے میں ان کو بٹھایا گیا، اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ جب کلیار شریف ویران ہو گیا تو حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ریاضت و مجاہدات میں مصروف ہو گئے۔ آپ کی اس جگرانی کیفیت مزید بڑھ گئی۔ آپ اسی استغراق کی کیفیت میں گوالت کے درخت کے ایک شاخ کو پکڑ کر کھڑے رہے۔ اسی حالت میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 12 سال گزر گئے۔ اس دوران حضرت کہ ہاتھ اور پیروں کے پٹھے اکڑ گئے، ہڈیوں کے جوڑ ساکت ہو گئے، تمام بدن خشک ہو گیا۔ 12 سال کے عرصے میں آپ کی صرف آنکھیں ہی کھلی رہیں، باقی تمام جسم بیکار ہو گیا۔ 12 سال کے بعد پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے اپنے مریدین کو حضرت علی احمد صابر کلیار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، میرا صابر 12 سال سے کھڑا ہے، تم لوگوں میں کون ہے جو اس کو جا کر بٹھا سکے؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سن کر تمام مریدین پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ وہ سب حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جلالی کیفیت سے آگاہ تھے۔ جس دوران حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے اپنے مریدین سے حضرت مخدوم صابر کی بابت پوچھ رہے تھے، اسی دوران ایک نووار طالب علم راہ تصوف میں بیعت کی غرض سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی درخواست کرنے لگے۔ یہ نووارد بزرگ حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے اور اس وقت ان کی عمر مبارک تقریباً 62 سال کے قریب تھی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے جب شمس الدین ترک پانی پتی کو دیکھا تو مسکرا دیا اور فرمایا، تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے بلکہ تجھے نعمت دوسرے مرشد سے حاصل ہوگی۔ پھر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کو کلیار شریف میں اپنے خلیفہ اور فرزند روحانی حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کا تعلق سادات گھرانے سے تھا۔ آپ آل رسول تھے اور حسینی سید تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 16 واسطوں سے امام علی مقام حضرت امام حسین سے جا ملتا ہے۔ حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بابا فرید الدین گنج شکر کے فرمان کے مطابق کلیار شریف روانگی کی تیاری کرنے کے لیے کلیار شریف روانگی سے پہلے آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت بابا فرید نے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، علی احمد صابر کے سامنے بالکل نہ جانا بلکہ ان کی پشت کی جانب سے ان کی خدمت میں حاضر ہونا اور قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھنا، اس کے بعد انہیں کچھ کھلانے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ تیرا حامی و ناصر ہو۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے اس نصیحت کے بعد دعاؤں کے ساتھ ساتھ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کو رخصت کیا اور وہ کلیار شریف کی طرف عازم سفر ہو گئے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کلیار شریف پہنچے تو آپ کی ملاقات جمال الدین ابدال سے ہوئی۔ آپ نے جمال الدین ابدال کو اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ جمال الدین ابدال نے علیم اللہ ابدال سے ملاقات کی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علیم اللہ ابدال کی معرفت سے کلیار شریف میں حضرت مخدوم علی احمد صابر کی پشت پر پہنچ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مخدوم صابر پاک کی پشت پر پہنچے تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے فرمان کے مطابق آپ نے تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت مخدوم صابر پاک کی خدمت میں پہنچے تو اس وقت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی جلالی کیفیت میں تھے اور آپ کو گولڑ کے شاخ کے ایک ہاتھ سے پکڑ رکھے تھی۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دوسرے ہاتھ کی مٹھی بند تھی اور آپ انگشت شہادت علم کی طرح بلند کر کے قلب کے برابر کھڑے تھے۔ مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہیں اسی دوران آسمان کی جانب تھی۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے 22 روز تک مسلسل تلاوت میں مصروف رہے۔ اس دوران حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی کچھ ہوش نہیں تھا۔ آپ کی مسلسل تلاوت کے باوجود بھی حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیفیت میں ذرا برابر فرق بھی نہیں تھا۔ اس دوران علیم اللہ ابدال نے کئی مرتبہ عالم حمیت میں حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنے کی اطلاع دی، لیکن مخدوم صابر پاک نے کچھ توجہ نہ فرمائی، چنانچہ علیم اللہ ابدال کلیار شریف سے باہر جا کر مقیم ہو گئے۔ 22 روز کے بعد حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیاری کی معافیت ختم ہوئی اور وہ عالم ہوش میں واپس تشریف لائے تو انہوں نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کو تلاوت کرتے سن کر پوچھا، شمس الدین کیا تمہیں پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے بھیجا ہے؟ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، حضور آپ سارے حالات سے آگاہ ہیں۔ حضرت علی احمد صابر کلیاری نے فرمایا، پشت کی جانب کلام پاک پڑھنا درست نہیں ہے تو ہم ہمارے سامنے آ کر کلام پاک کی تلاوت کرو۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی اور آپ نے بائیں ہاتھ پر کھڑے ہو کر تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن تھے اور ایک قاری بھی تھے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم
कैफियत जज़्ब में आपकी तिलावत सुनते रहे। इसी दौरान हज़रत शम्सुद्दीन तुर्कपानी पत्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह कलाम पाक की तिलावत करते करते रुक गए तो हज़रत मखदूम साबिर पाक ने पूछा, तुम रुक क्यों गए हो, तिलावत जारी रखो ना। हज़रत शम्सुद्दीन तुर्कपानी पत्ती ने अर्ज़ किया, हुज़ूर मैं खड़े खड़े थक चुका हूँ और अब मज़ीद खड़ा होने की शिक्कत बाकी नहीं रही। तो हज़रत अली अहमद साबिर कलियारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, तुम बैठ कर तिलावत कुरान मजीद जारी रखो। हज़रत शम्सुद्दीन पर पानी पत्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह यूँ अर्ज़ गुज़ार हुए कि हज़ूर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप खड़े हो और मैं बैठ जाऊं। तो हज़रत मखदूम अली अहमद साबिर कलियारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बैठने का इरादा किया तो आपसे बैठा ना किया, क्योंकि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह 12 साल से मुसलसल खड़े थे, इसलिए आपके हाथ पैर मुकम्मल तौर पर शल हो चुके थे। हज़रत शम्सुद्दीन तुर्कपानी पत्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इजाज़त लेकर आपको सहारा देकर गोलर के दरख्त के साथ बिठा दिया और फिर तिलावत कलाम पाक शुरू कर दी। कुछ देर मज़ीद तिलावत कलाम पाक जारी रखने के बाद हज़रत शम्सुद्दीन तुर्कपानी पत्ती ने फिर खामोश हो गए तो हज़रत मखदूम साबिर पाक ने वजह पूछी, दरियाफ्त की तो आपने अर्ज़ किया, हुज़ूर मैं कई रोज़ से फाके से हूँ और अब मेरा जिस्म कमज़ोर हो गया है, इसलिए मज़ीद तिलावत जारी रखना मुश्किल है। तो हज़रत अली अहमद साबिर कलियारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, तुम इस सकलर के दरख्त की गोलड़ियाँ तोड़ कर इन्हें उबाल कर खा लो। हज़रत शम्सुद्दीन तुर्कपानी पत्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब हज़रत अली अहमद साबिर कलियारी का फरमान सुना तो अर्ज़ की कि हुज़ूर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप 12 साल से फाके से हों और मैं कुछ खा लूँ। तो हज़रत मखदूम साबिर पाक ने फरमाया, अच्छा फिर जैसे तुम्हारी मर्जी हो। चुनांचे हज़रत शम्सुद्दीन तुर्कपानी पत्ती ने गोलड़ के दरख्त से गोलड़ियाँ तोड़ी और इन्हें उबाल कर पीर मुर्शिद की खिदमत में पेश कर दिया। इस तरह मखदूम साबिर पाक ने वो गोलड़ियाँ खा ली। फिर जब मगरिब का वक्त हुआ तो हज़रत शम्सुद्दीन तुर्कपानी पत्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको मगरिब की नमाज के लिए वज़ू करवाया। फिर हज़रत शम्सुद्दीन तुर्कपानी पत्ती ने पीर मुर्शिद की इमामत में नमाज मगरिब अदा की। नमाज मगरिब से फरागत के बाद हज़रत शम्सुद्दीन तुर्कपानी पत्ती ने बैयत की दरख्वास्त की। हज़रत मखदूम साबिर पाक ने आप अपने दस्त मुबारक पर शफ़क़त रखा और फरमाया, अल्लाह का शमस आसमान पर है और मेरा शमस ज़मीन पर है, आज से तू मेरा रूहानी फर्जंद है। जिस वक़्त हज़रत शम्सुद्दीन तुर्कपानी पत्ती रहमतुल्लाह अलैह को बैयत की सआदत हासिल हुई तो उस रोज़ 2 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 659 हिजरी और जुमा का दिन था। हज़रत अली अहमद साबिर कलियारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको बैयत करके तौबा और इरशाद से मुशर्रफ फरमाया और सिलसिला आलिया चिश्तिया में दाखिल फरमा लिया। हज़रत मखदूम अली अहमद साबिर कलियारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शम्सुद्दीन तुर्कपानी पत्ती से फरमाया, नमाज ईशा के बाद तुम मेरे नज़दीक ना आना और मुझसे दूर रहना, अलबत्ता तहज्जुद के वक़्त तुम मेरे नज़दीक आ सकते हो। ईशा की नमाज के बाद मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह पर इस्तग़राक़ी कैफियत तारी हो गई और हज़रत शम्सुद्दीन तुर्कपानी पत्ती हस्बे हिदायत कुछ दूर चले गए और फिर तहज्जुद के वक़्त दोबारा खिदमत में हाज़िर हो जाते थे। तहज्जुद के वक़्त जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर मुर्शिद की खिदमत में हाज़िर होते तो पीर मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक इनके कान में 3 मरतबा अस्सलात पुकारते तो हज़रत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आलम इस्तग़राक़ से दोबारा आलम होश में आ जाते। हज़रत शम्सुद्दीन तुर्कपानी पत्ती पीर मुर्शिद को वज़ू करवाते और मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह तहज्जुद की नमाज और फजर की नमाज अदा करने के बाद बॉलर की टहनी पकड़कर दोबारा खड़े हो जाते और इस्तग़राक़ की कैफियत में गुम हो जाते थे। इस तमाम अरसे के दौरान हज़रत शम्सुद्दीन तुर्कपानी पत्ती कलियार शरीफ के गिरदोनवा में वाक़ जंगल में चले जाते और लकड़ियाँ और घास इकट्ठा करते और कुछ ही अरसे में उन्होंने एक झोंपड़ी पीर मुर्शिद के लिए और दूसरी कदर फासले पर अपने लिए तैयार कर ली। फिर हज़रत अली अहमद साबिर कलियारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना क़ियाम और झोंपड़ी में रख लिया और हज़रत मखदूम साबिर पाक दिन में रोज़ा रखते और मगरिब के वक़्त शम्सुद्दीन तुर्कपानी पत्ती गोलड़ियाँ उबाल कर ले आते जिससे आप रोज़ा अफ्तार करते थे। हज़रत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर औक़ात अफ्तारी के वक़्त इस्तग़राक़ी कैफियत में गुम हो जाते। इस दौरान हज़रत शम्सुद्दीन तुर्कपानी पत्ती गोलड़ियाँ लेकर आते तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, अल्लाह ताला खाने पीने से बेनियाज है। फिर जब होश में आते तो खुद ही फरमाते, लाओ 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 अल्लाह ताला और बंदे में फ़र्क है। इस दौरान हज़रत शम्सुद्दीन तुर्कपानी पत्ती का सिवा कोई भी आपकी खिदमत में ना रहा। हज़रत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह जो भी फरमाते थे हज़रत शम्सुद्दीन तुर्कपानी पत्ती उस हुक्म की तामील करते थे। कई मरतबा हज़रत मखदूम साबिर पाक के मुँह से निकल जाता, शम्सुद्दीन तू अंधा हो गया है। तो हज़रत शम्सुद्दीन तुर्कपानी पत्ती अंधे हो जाते। पीर मुर्शिद का हुक्म होता और फिर फरमाते लंगड़े हो जाए तो लंगड़े हो जाते। हज़रत अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआ कबूल होती और हज़रत शम्सुद्दीन पानी पत्ती ठीक हो जाते। यह सूरत हाल शब और रोज़ की मरतबा पेश आती थी। गुलजार साबरी में मज़कूर है कि जिस रोज़ हज़रत
مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کو مرید بنایا۔ تیسرے روز حضرت شمس الدین کو بلا کر فرمایا کہ شمس الدین تم میرے مرشد پاک حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جاؤ اور ان کے پاس رہ کر ظاہری تعلیم سے فیضیاب ہو، تو ہم ان کی خدمت میں انجام دینا اور ان سے تمام تبرکات، اسناد خلافت اور دیگر مکتوبات بھی حاصل کرنا۔ جس وقت میرے پیر مرشد کا وصال ہو جائے تو میرے پاس واپس آ جانا۔ اس دوران تم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میرے پیر مرشد کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو علیم اللہ ابدال روزانہ تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں یہاں کے حالات سے باخبر رکھے گا۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ فرمانے کے بعد مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوبارہ استغراق کی کیفیت میں گم ہوگا۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی پیر مرشد کے حکم کے مطابق اجودن روانہ ہو گئے۔ اسی دوران ایک منزل پر پہنچ کر قیام کیا تو علیم اللہ ابدال حضرت مخدوم صابر پاک کا پیغام پہنچایا کہ اس میں اعظم چشتیہ کی تلاوت کرتے ہوئے جاؤ تو تم 3 روز میں اجودن پیر مرشد حضرت بابا فرید الدین کی خدمت میں پہنچ جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی اس میں اعظم چشتیہ کی تلاوت شروع کر دی اور ٹھیک 3 دن بعد بوقت نماز مغرب اجودن میں حضرت بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کی سعادت حاصل کرے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کو دیکھ کر پوچھا، میں نے تمہیں اپنے فرزند کی جانب روانہ کیا تھا، تم واپس میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟ تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے تمام احوال سے آگاہ کرنے کے بعد عرض کیا، میں پیر مرشد کے حکم کے مطابق آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم اب ہماری خدمت میں رہو اور دن کے وقت جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرو، پھر انہیں فروخت کر کے لنگر رکھنے کے لیے خورد و نوش کا بندوبست کیا کرو۔ ہمارے ہاں موجود لوگ دن کو کام کرتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں۔ حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 سال تک حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خدمت کی۔ اس دوران علیم اللہ ابدال روزانہ کلیر شریف سے آتے اور پیر مرشد حضرت مخدوم صابر پاک کے پیغامات اور احوال سے آگاہ فرماتے تھے۔ یوں حضرت شمس الدین کی پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت ہوتی رہی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرتبہ روز سے کیفیت باطن کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ حضرت علی احمد صابر پاک کلیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کی کلیر سے واپسی کے بعد پھر استغراق کی کیفیت میں گم ہو گئے اور ان کا زیادہ تر وقت اس کیفیت میں ہی گزرتا۔ 5 محرم الحرام 664 ہجری کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو طلب فرمائے اور اپنے مکتوب جو سر العبودیت کے نام سے مشہور ہوئے وہ دینے کے ساتھ ساتھ دیگر تبرکات، ملبوسات، خرقہ خاص جو کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود کو اپنے پیر مرشد سے عنایت ہوا تھا اور اسناد خلافت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ وہ مکتوبات بھی عنایت فرمائے جو حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلیر شریف پہنچ کر لکھے تھے اور آپ نے ان مکتوبات کے جواب ارسال کیے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے حضرت مخدوم صابر پاک کی طرف ایک کتاب بھی بھیجی جس میں کچھ روحانی ارشادات موجود تھے۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے تمام حاضرین مجلس سے فرمایا کہ اب میرے وصال کا وقت قریب آ گیا اور میری حقیقی منزل بہت نزدیک ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ کے سر میں درد ہوا، مغرب کا وقت ہوا تو آپ نے نماز مغرب ادا کی۔ اس کے بعد آپ پر استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب قدر ہوش آیا تو پوچھا، میں نے نماز مغرب ادا کر لی یا نہیں؟ لوگوں کے جواب سے پہلے ہی نماز مغرب کے لیے پھر کھڑے ہو گئے۔ نماز مغرب سے فارغ ہوئے تو پھر استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی۔ دوبارہ ہوش آیا تو پھر پوچھا نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ نماز سے فارغ ہوئے تو پھر اسی طرح کی کیفیت طاری ہو گئی، مطلب شام کی نماز 3-4 مرتبہ انہوں نے پڑھی۔ اس حالت میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ہماری مشکلات کو حل فرمائے، آمین ثم آمین۔